شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قابل احترام بزرگوں، اسلام کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس کے انگنت احسانات ہم پر ہیں. جتنا ہی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہیں. فللہ الحمد علی کل حال. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ کے محبوب نوجوان. معزز حاضرین، نوجوان ہر قوم ہر ملک کا ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور ان کو ان نوجوانوں سے امیدیں لگی رہتی ہیں. جب تک یہ نوجوان صحیح راہ پر ہوتے ہیں، اپنے دین، ملک اور اپنے گھر اور خاندان، معاشرے کے لیے یہ فائدہ مند اور رحمت بن جاتے ہیں. جب یہ بگڑ جاتے ہیں تو پھر معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے عام طور پر مثال یہ دی جاتی ہے کہ نوجوانوں کی مثال جسم میں موجود ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے. اگر یہ ریڑھ کی ہڈی صحیح سالم ہوتی ہے تو پھر یہ جسم حرکت کرنے کے لائق ہوتا ہے. اگر یہ ریڑھ کی ہڈی بیکار ہو جائے اور بوسیدہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو پھر انسان کا جسم بستر کی زینت بن کر رہ جاتا ہے. تو لہٰذا تو اسلام کے اندر نوجوانوں کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے، ان کی قدر کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی عادتوں کی تعریف کی ہے، ان کی صفات کو سراہا ہے. ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے کون سے نوجوان پسند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، نوجوانی کی بڑی اہمیت ہے.
اس اہمیت کو ہم پہلے جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے، کہتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، تمہاری اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور یہ حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جوانی کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے، وہ اس طرح ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے سامنے سے بندے کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے، نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چند سوالات نہ پوچھ لے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا ان شبابک فیما بلا، کہ اپنی جوانی کے بارے میں اللہ سوال پوچھنے والا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا، تمہاری جوانی کہاں صرف ہوئی۔ جب تک اس کا جواب بندہ نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس وقت تک اس کے قدم وہاں سے حرکت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، اور ترمذی کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ ایک مختصر سی چیز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جوانی کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اذا رأى الشباب، جب وہ نوجوانوں کو دیکھتے تو وہ کہتے مرحبا بوصیت رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی روشنی میں تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ امرانا ان نحفظکم الحدیث، ہمیں حکم دیا گیا ہے اے نوجوانوں کہ تمہیں حدیث یاد دلایا جائے۔ وَنُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجَالِسِ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کے اندر تمہارے لیے جو ہے جگہ فراہم کرے تاکہ تم یہاں بیٹھے علمی استفادہ کر سکو، اللہ کو پہچان سکو، رسول کو پہچان سکو، دین کو پہچان سکو، تمہاری زندگی اسلامی زندگی بن جائے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ابن قطان نے اس حدیث کو روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، صحابہ کی یہ اہمیت نوجوانوں کو دیکھ کر دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی کے تعلق سے متنبہ کرنا، یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم سمجھ جائے کہ نوجوانی یا جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا صحیح استعمال ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے۔ اس کا غلط استعمال دنیا کے اندر بھی ہمیں نقصان اور زحمت لوگوں کے لیے بننے پر مجبور کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرنے پر مجبور کرے گا۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب نیک بندے بن کر رہیں تو ہمیں چاہیے قرآن کا مطالعہ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر نظر رکھیں اور اللہ سے عہد کریں کہ ہم اللہ تیرے لیے، تیرے راضی، تجھ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جوانی کو گزاریں گے اور ایسی جوانی ہم گزاریں گے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوجوانوں کو پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں عقیدہ توحید جس نوجوان کے اندر ہوتا ہے، عقیدہ توحید جس کے اندر ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عقیدہ توحید کی دعوت کا جذبہ جس نوجوان کے اندر ہو، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام کا ہم تذکرہ سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں سے صرف نوجوانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب ان کے قوم والے تہوار منانے کے لیے اپنے شہر سے باہر جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام معبد میں، بت خانے میں گھس کر سارے بتوں کو جو ہے توڑ دیتے ہیں۔ بعد میں جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو سب کے زبان پر ایک لفظ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ قالوا سمعنا فتى، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے، یذکرہم، جو ہمارے معبودان باطلہ کا تذکرہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے، یقال له ابراہیم، جسے ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا فاتو، تم اسے لے آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے درمیان میں لے کر آؤ تاکہ لوگ بھی گواہ ہو، دیکھے کہ ہمارے معبودان باطلہ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے
کہ معاشرے کے لوگ جمع ہو ایک طرف ایک جگہ تاکہ توحید کی دعوت ان تک پہنچائی جا سکے. اور اسی طرح ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, نوجوان ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا, اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودان باطلہ کے ساتھ اس طرح کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیر, کہ ان کا جو بڑا تہرا ہوا ہے اس نے کیا ہے. فاسألوہ, تم اس سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو الفاظ نقل کرتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ میں سنا, اپنے آپ میں سوچا اور کہا اپنے آپ سے انکم انتم ظالمون, تم خود ظالم ہو. ہم کیسے پوچھیں ان سے؟ ان کی حقیقت کو ابراہیم نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ تو بول نہیں سکتے, اور ابراہیم سے انہوں نے مجبوراً لاجواب ہو کر یہ کہہ دیا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں اور کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون, توف ہے تمہارے لیے اور ان کے لیے جن کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو. کیا تم ابھی بھی عقل نہیں رکھتے؟ جو سن نہیں سکتا, جو دیکھ نہیں سکتا, جو اپنے آزو اور بازو کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا, وہ تمہارے لیے کیا خیر و شر میں جو ہے وہ مفید ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو شرمندگی کی وجہ سے نیچے جھکا لی, شرمندہ ہو کر چہروں کو نیچے جھکا لیا. لیکن جب انسان کے دل میں تکبر اور گھمن ہوتا ہے اور وہ لاجواب ہو جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اس جواب دینے کے بجائے داعی کے خلاف ہو جاتا ہے, اس کے جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حکم دیا گیا کہ آگ لگائی جائے اور ان کو اس کے اندر پھینک دیا جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو ان کے زبان پر یہ الفاظ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے جو بہترین مددگار کارساز ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں, اس واقعے کے اندر سوچنے کا پہلو نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم توحید پرست ہیں تو ہمیں انسانیت کے لیے ہمدرد ہونا چاہیے, ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تھی. اگر ہمارے اندر توحید نہ ہو, توحید کا جذبہ نہ ہو, پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنا محبوب بنائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ تڑپ تھی. اللہ نے اسی لیے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا, اپنا جگری دوست بنا لیا. اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں, جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا, اپنے دوستی کا, اپنے رشتہ داروں میں ہم جائزہ لے کر دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں توحید کے راستے سے دور ہے, شرک میں ملوث ہے. کیا ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نصیحت کافی نہیں کہ اگر ہم اللہ کے محبوب چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کو توحید کی راہ پر لانے کی کوشش کریں, دعوت توحید دیں, چاہے اس راہ میں کتنے بھی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے, اور مصیبتیں آئیں تب ایک داعی کو, ایک نوجوان کو اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر, حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ کر. میرے دوست اور بزرگوں, پھر اللہ کی مدد آئے گی. اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے بیٹے اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم, وامر بالمعروف اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اس راہ میں جو مصیبتیں تمہارے سامنے آئیں گے, واصبر علی ما اصابک, جو تجھ کو اس راہ میں مصیبتیں آئیں صبر کا دامن تھامے رکھنا. ان ذلک من عزم الامور, کہ یہ بہت بلند اور عالی یعنی کہ ہمت کاموں میں سے کام ہے, بہت بلند لوگوں کے کاموں میں سے کام ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں, اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے محبوب نوجوان بننا تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دعوت توحید کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں, اپنی توحید کو باقی رکھیں اور اس پر استقامت کو اپنائے رکھیں. دنیا کے معاملات یا دنیاوی فائدے کے لیے ہم توحید کو خیرباد نہ کہیں, بلکہ توحید اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اس پر ہمیں ثابت قدم اور مستقیم ہونا چاہیے. اور میں دوست بزرگوں, قرآن مجید میں عقیدہ توحید کے تعلق سے ایک مثالی نوجوان کا ذکر اللہ نے کیا جسے ہم اور آپ یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے کی وجہ کیا تھی. جیل میں جانے کی وجہ نوجوانی یا جوانی تھی.
اور جیل میں جانے کی ایک وجہ ان کا اپنا تقوی تھا، جیل میں جانے کی ایک وجہ ان کی یہ تھی پاک دامنی، انہوں نے پاک دامنی کو لازم پکڑا، جیل جا پہنچے اور جیل میں جانے کے بعد ان کو چند ساتھی ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ نے ان کی دعوت کو قرآن مجید کے اندر پیش کر دیا۔ کیا دعوت دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو؟ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے لوگوں کیا الگ الگ معبود، الگ الگ رب تمہارے لیے بہتر ہے یا ایک اللہ جو ہم سب کا حقیقی معبود ہے، وہ جو زبردست اور غالب ہے، وہ بہتر ہے؟ یہ نام جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو یہ تم نے اپنے طرف سے رکھ لیے ہیں، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، حقیقت میں اللہ وہ ہے جو ابراہیم کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہاں پر جو ہے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ توحید کی دعوت جس نوجوان کے اندر جذبہ ہو وہ نوجوان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ عزیز دوست اور بزرگوں، اور ایک جماعت جو نوجوانوں کی جماعت ہے جن کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ چند نوجوان تھے، یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے توحید کا علم بلند کیا، جنہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی دعوت دینا انہوں نے اپنا فریضہ بنا لیا۔ تو اللہ کو ان کی ادا پسند آئی اور کہا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لایا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور زیادہ کیا۔ جب یہ ٹھہرے اور لوگوں سے کہا کہ ربنا، کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو میرے دوست بزرگوں جب ان نوجوانوں کو بادشاہ کی جانب سے خطرہ لاحق ہوا تو دیکھیے نوجوان جو اللہ سے ہمیشہ تعلق رکھتے ہیں اور اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، ایسے نوجوان اللہ بن جاتے ہیں۔ خواہ وہ نوجوان لڑکے ہو، خواہ وہ نوجوان لڑکیاں ہو، یہاں ایسے ہی اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، یہ تعریفی انداز میں جو ذکر اللہ نے اصحاب کہف کا کیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے وہ محبوب نوجوان تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تم اپنے فضل و کرم سے ہمیں رحمت کا معاملہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہف کا راستہ دکھایا اور وہاں پر جانے کا اشارہ کیا اور وہاں پر گئے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ رہا توحید جس نوجوان لڑکی یا لڑکے کے اندر ہو اور اس کی دعوت کا جذبہ جس کے اندر ہو وہ اللہ کے محبوب نوجوان مرد ہے، اللہ کے محبوب نوجوان لڑکیاں ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کئی نوجوان لڑکے ہیں، کئی نوجوان لڑکیاں ہیں جو پڑھ رہے ہیں، کالجز میں ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے ہمیشہ یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں اور اس کی دعوت کو غیروں تک یا غیر مسلمین تک پہنچائے، یا اپنے بھائیوں میں جو اپنے ماتھے کو، اپنے سروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا رہے ہیں ان کو جا کر سمجھائے، جہنم کی آگ سے ان کو بچنے کے لیے ان کے ہم معاون بن جائیں۔ ایسی فکر والے نوجوان آج بھی ہے اور وہ اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ کے محبوب نوجوان بندے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر ہم خاندانی توحید پرست یہ کے لیے جو ہے نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ دعوت توحید اللہ کی امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ لوگوں تک پہنچائے اگر ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اب آئیے جو نوجوان جس کے اندر اخلاقی خوبیاں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک اور پیغمبر جن کی جوانی کا تذکرہ اللہ نے کیا اور تعریفی انداز میں ان کے جوانی کے تذکرے کو اللہ نے کیا اور ان کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے خاندان میں نشو نما پا رہے تھے، اچھی خاصی زندگی یعنی کہ پورے شہزادے کے انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ ایک دفعہ غفلت کے موقع پر، ایسے موقع پر جب آدمی غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، بازار میں نکلتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ دو نوجوان لڑ رہے ہیں، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقتور انسان بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مظلوم مجھ کو پکار رہا ہے اور وہ گئے اور ظالم کو ایک جو ہے گھونسا مارا، اور ان کا ارادہ یہاں پر صلح کا تھا یا ظالم کو ظلم سے روکنے کا تھا، لیکن وہ آدمی مر گیا۔
وہ آدمی مر گیا. یہاں پر نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے، اللہ نے اگر ہمیں طاقت سے نوازا ہے، قوت سے نوازا ہے، تو ہمیں جو ہے اس کا استعمال مظلوموں کے حق کے لیے کرنا چاہیے. ہمیں اچھے کاموں میں اپنی طاقت کو لگانا چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر یہ عمل ہو گیا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کی طرف سے عمل ہو گیا ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے اعلان کر دیا فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہاں نصیحت ہے نوجوانوں کے لیے جو ایک غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کو دلیل بناتے ہیں دوسرے گناہ کرنے پر، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں، غور کریں، ہم سے غلطی ہو گئی، شرمندگی کا اظہار کریں اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی طرف اپنی عزت و انکساری کا اظہار کریں. اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر عہد کریں کہ اے اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کا آگے اللہ تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے ربی بما انعمت علی، اے اللہ تیرے بہت سے احسانات مجھ پر ہے، ان احسانات کو دے کر اے اللہ میں آج تیرے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں لن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ سے میں گنہگاروں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا. اللہ اکبر. جو کام ہوا تھا توبہ کریں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ میں کسی گنہگار کی مدد نہیں کروں گا. ہوا ایسے ہی. دوسرے دن پھر نکلے، پھر وہی آدمی مدد کے لیے پکارا اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو شریر ہے، یہ خود گمراہ ہے، تو اس کے بعد اس کی کلاس لینی چاہیے. دیکھیے اللہ سے وعدہ کیے اور اس وعدے کو نبھائے، پھر اس ظالم کی یا پھر اس شریر انسان کی مدد کے لیے نہیں گئے. یہاں پر نصیحت ہے نوجوانوں کے لیے. یہی موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف نکلتے ہیں اور اللہ سے اوپر توکل کرتے ہوئے نکلتے ہیں، کیسے نوجوان جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، کیسے ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. کہتے ہیں عسیٰ ربی ان یہدینی الی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھ کو صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا. مدین کے راستے میں جاتے ہیں، مدین کے قریب میں وہاں پانی کا پنگڑ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، کچھ لڑکیاں وہاں پر دور ٹہری ہوئی ہیں. یہاں پر نقطہ بیان کرتے مفسرین ان نوجوان لڑکیوں کے لیے جو اختلاط پسند کرتے ہیں، مردوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو پسند کرتے ہیں. یہ اللہ والی لڑکیاں تھیں نوجوان جن کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ وہ ان نوجوانوں سے، ان مردوں سے الگ ٹہری ہوئی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ وہ الگ ٹہری ہوئی ہے، سب پانی پلا رہے ہیں. پوچھا کس لیے جہاں ٹہری ہوئی ہیں؟ کہنے لگتی ہے کہ عذر بیان کرتی ہے گھر سے باہر نکلنے کا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور ہم یہاں آتے ہیں تو جب تک یہ پانی نہیں پلاتے ہم وہاں پانی پلانے نہیں جاتے. موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ معذور نے مدد کی، ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور وہ لڑکیاں نیک تھیں، گئی اپنے باپ کے پاس اور باپ کو ان کا تذکرہ سنایا. اب یہاں پر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سفر کی حالت میں تھکے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، کہاں شہزادہ کی جیسی زندگی گزارنے والے فقیروں کی طرح جو ہے یہاں پر بھوک اور پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں. لیکن سارے اسباب و ذرائع بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایک سہارا جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ کا سہارا ہے. نوجوانوں کو نصیحت کہ وہ اپنے اللہ سے ہمیشہ تعلق مضبوط رکھے. اللہ نوکری کا انتظام کرے گا، اللہ زندگی کے مسائل کو دور کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی خیر مجھے میری طرف بھیجے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. اتنے میں لڑکی آتی ہے اور اس کی آنے کے انداز کی اللہ نے تعریف کی. نوجوان لڑکیوں کے لیے اس کے اندر نصیحت اللہ کی محبوب بننا چاہتی ہے، شرم اور حیا کو اپنے دامن اپنے سے دور نہ جاتی. اللہ نے کہا ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی. اللہ اکبر. اور اسلام بھی ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. میرے دوست اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے. کتنے نوجوان بے روزگار ہیں، ان کو بھروسہ سرٹیفکیٹ پر ہے، ان کو بھروسہ سفارشات پر ہے، ان کو بھروسہ اعلیٰ تعلقات پر ہے، لیکن اگر ان کو بھروسہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات پر نہیں ہے. اسی لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھا لیتے، اللہ کے سامنے گر گراتے. کیا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرح مدد نہیں کر سکتا؟ ضرور کرتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اب آئیے، جو نوجوان لڑکا یا جو نوجوان لڑکی پاک دامن ہو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں.
کیسے؟ ابھی ہم نے سنا کہ یوسف علیہ السلام کو دعوت زنا دی گئی اور یوسف علیہ السلام کی زبان پر الفاظ معاذ اللہ کے جملے پسند آئے، قرآن میں نقل کر دیا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس عمل سے، آئندہ پھر سازش ہونے کا امکان تھا۔ تو انہوں نے کہا ربی احب السجن الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ مجھ کو یا تو دعوت زنا دے رہی ہے یا نہ کرنے پر، اس کی دعوت قبول نہ کرنے پر جیل کی دھمکی دے رہی ہے، اللہ مجھ کو جیل بہتر ہے اس عمل سے جس کی طرف یہ بلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو اس کے مکر کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ نے دور کر دیا، جیل میں چلے گئے۔ یہ پاک دامنی اللہ نے اتنی پسند کی یوسف علیہ السلام کی کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا واقعہ نقل کر دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو نوجوان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر بتایا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی، چہیتی بیوی، ان پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، ان کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کو ان کی پاک دامنی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے عزت یافتہ ہونے اور پاک دامن ہونے پر دلائل نازل کر دیے، قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ یہ پاک دامنی کا مقام و مرتبہ ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اور ایک نوجوان لڑکی جو پاک دامن ہے، اللہ نے اس کا تعریفی انداز میں ذکر کیا، جسے ہم آپ مریم کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقت بکلمات ربها، اپنے رب نے جو اس کی تقدیر بنائی اس کی اس نے تصدیق کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور یہ نیک اللہ کی بندی تھی، اللہ کی فرما برداری کرنے والی تھی۔ یہاں پر کا مقام ہے، نوجوان لڑکی بننا چاہتے، یعنی کہ محبوب نوجوان لڑکی بننا چاہتے اللہ کی نظر میں۔ یہ کیا سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے مریم علیہ السلام کی کہ اللہ نے کیوں ان کی تعریف کی؟ کیونکہ ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں۔ اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر ہوں تو ہم بھی اللہ کے محبوب نوجوان بن سکتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب تک ہم اللہ کے محبوب نہ بنے پھر ہماری آخرت کے تعلق سے ہونا چاہیے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک التقی والعفاف، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے دامنی کا سوال کرتا ہوں۔ آج کے حالات سامنے ہیں دوست اور بزرگوں، آج عزت ہو رہی ہے، پاک دامن تو آج جو ہے مشکل ہو چکا ہے پاک دامن کہنا، کیونکہ اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے والے بہت سے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو اسی طرح پاک و صاف رکھے۔ لیکن آج کا جو دور چل رہا ہے تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے توبہ کرے۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ پاک دامن رکھنے کی کوشش۔ میرے دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوانوں کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ عہد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی زندگی گزرتی تھی؟ ایک حدیث پہلے سن لیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ 7 خوش نصیبوں کو سایہ عطا فرمائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھاتا ہے، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھاتا ہے، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھانا۔ عہد نبوی کے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، عہد نبوی میں بہت سے صحابہ نوجوان تھے، کاتبین وحی، جو اللہ پر وحی، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی اسے لکھنے والے کون تھے میرے دوست اور بزرگوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 34 سال بتائی جاتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 22 سال بتائی جاتی ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جن کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 28 سال بتائی جاتی ہے۔ قرآن کے معلمین کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا قرآن سیکھنا ہو تو ان 4 خوش نصیبوں سے سیکھو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست سیکھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے قرآن مجید تھے، اللہ کے نبی نے ان کے نام بتائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما جن کی عمر اللہ کے نبی کے وفات کے موقع پر 22 سال تھی، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور سالم مولا ابو حذیفہ کے غلام جو قرآن مجید کے ماہر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے قرآن سیکھو۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ
اللہ عنہ 31 سال کے ہیں. ابن حبان کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ادریس خولانی روایت کرتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جس سے لوگ اپنے مسائل کو پوچھتے ہیں اور مطمئن بھی ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا آخر یہ نوجوان کون ہے؟ کہا گیا یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے جنہیں اللہ کے نبی کبھی یمن کو داعی بنا کر بھیجتے ہیں, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ایسی ایسی خدمات لیتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں, حضرت معاذ ابن جبل ہوتی ہے تہجد کے موقع پر, کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا تہجد کے ارادے سے تو کیا دیکھتا ہوں وہی نوجوان مجھ سے سبقت کر گیا ہے, نماز تہجد پڑھ رہا ہے. میں نے انتظار کیا, نماز تہجد کے بعد ان سے ملا اور کہا انی احبک باللہ, میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو یہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کو فضیلت سنائی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں زیارت کے لیے تو اللہ کے لیے یہ مقصد ہوتا ہے, اللہ کی محبت ان کے اوپر جو ہے نا لازم ہو جاتی ہے. یہ معاذ بن جبل نے یہ حدیث سنائی. اب سنیں, جائزہ لیں, ہماری راتیں رات میں 1-2 بجے تک انٹرنیٹ کے سامنے گزر رہی ہیں. ہم تو فجر کی نماز چھوڑ کر سونے والے پھر یہ دل میں امید اور ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں. کیسے ممکن ہے میرے دوست اور بزرگوں, کیا ہمیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ زندگی میں ہمیں اسوا نظر نہیں آتا, نمونہ نظر نہیں آتا کہ عہد نبوی میں نوجوان کیسے جو ہے نا اپنے وہ اوقات کو گزارا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے زمانے میں احادیث کی خدمت بہت بڑا مسئلہ, اور اس کے لیے قربانی دینے والے اپنی جوانیوں کی کون تھے میرے دوست اور بزرگوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 32 سال, تقریب التہذیب میں بتایا گیا کہ 32 سال عمر حضرت ابو ہریرہ کی, کب؟ اللہ کے نبی کے انتقال کے موقع پر. اور اسی طریقے سے بتایا گیا عائشہ رضی اللہ عنہا جن کی عمر 18 سال, ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کی عمر 15 سال بتایا گیا مستدرک حاکم کے اندر, انس ابن مالک کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر 20 سال بتایا گیا. یہ وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے احادیث کے مجموعے کو جمع کر رکھ دیا, جسے ہم اور آپ پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں, یہ ہے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانیوں کو پروان چڑھانا. اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھائیں اور یہ کوشش کریں کہ اللہ اور رسول کی تعلیمات ہمارے سامنے آنے کے بعد پھر ہم اپنے نفسانی کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے, نہ خاندان کی سنیں گے, نہ قبیلے والوں کی سنیں گے, نہ معاشرے کی سنیں گے. اللہ پہلا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد, اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے میرے دوست اور بزرگوں تو ہم اللہ کے محبوب نوجوان بن سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں کہ ہم کیسے اللہ کے محبوب نوجوان بن سکتے ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو صفات بیان ایسے صفات ہمارے اندر اللہ تعالیٰ لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جیسے محدث اپنی جوانیوں کو حدیث کے تحفظ کے لیے لگا دیا, کاموں کے لیے ہم سب کو انتخاب فرما, ہماری بوٹی قبول فرما. میرے دوستوں بزرگوں, چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے, چند باتیں عید الاضحیٰ کے تعلق سے انشاءاللہ بتائی جائیں گی. جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے تعلق سے یہ نصیحت ہے کہ قربانی کرنے والا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. مسلم کی حدیث ہے, قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے. صحیح بخاری مسلم کے اندر اسی طرح سے بات آئی ہے. اور اسی طریقے سے بغیر کچھ کھائے نماز اور آ کر قربانی کے جانور کے گوشت سے ہم کھائے, یہ افضل ہے, بہتر اور مستحب ہے. نماز عید کے بعد قربانی کرنا چاہیے اور تکبیرات کہتے ہوئے عید الاضحیٰ کو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے ہم واپس آئے. عورتیں بھی اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کر سکتی ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو اس کا حکم فرماتے تھے صحیح بخاری کی روشنی میں. اور اسی طریقے سے صحیح اور مسنون دعا پڑھ کر ذبح کریں, جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کرے. یہ مسلم اور سنن ابو داؤد کی حدیث تھی. اور جانوروں کے سامنے چاقو تیز نہ کرے, مستدرک حاکم کی حدیث ہے. ذبح کرتے ہوئے تیز آلے کا استعمال کرے, نہ کہ جانور کو تکلیف دے. یہ مسلم کی روایت ہے. جانور سے سارا خون نکل جانے اور بے روح ہو جانے کے بعد ہی ٹکڑے کرنا شروع کرے. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے. اور قربانی کے جانور کا چمڑا بطور اجرت قصاب کو نہ دے.
اور نماز عید پڑھنے کے بعد ہی قربانی کرے۔ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو اس کی جگہ میں دوسرا جانور وہ قربان کرے۔ صحیح بخاری کی روشنی میں اونٹ ہو تو نہر کریں، چونکہ اونٹ کے لیے مستحب نہر کرنا ہے، اسے ٹہرا کر اس کے جو ہے شہرک کو مارا جاتا ہے، اسے نہر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ذبح کرے بھی تو جائز ہے۔ عید کے موقع پر مسنون الفاظ میں ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم۔ یہ چند چیزیں تھیں جو عید کے تعلق سے تھی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کی گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر ہمیں قائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو نوجوان ہیں ان کو اپنی جوانی کو صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے اولاد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا، ان کے اولاد کو ان کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا یا دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقہ جاریہ والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اللہ ان کے صحت و مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی اہل حق کام کر رہے ہیں اللہ ان کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نیک و صالح بنا، تقوی عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما، بے نیازی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر یا دنیا کے سے جو اٹھنے کے بعد اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ذلت سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ برے خواہشات سے برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو قربانی کے لیے کوششیں کی ہے اللہ اس میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری قربانیوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک و شہر کو امن و امان والا بنا۔ اے اللہ یہاں پر امان اور سلامتی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ ہم تو سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کو اور ہمارے شہر کو امن والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو دعوت توحید کا جذبہ دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرما اور لوگوں کو تجھ سے جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم انہ تعالی واکبر۔